الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رب العالمین، دروس قدوری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ قدوری شریف کی اس عبارت تک پہنچا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی اس عبارت کی توضیح اور اس کے متعلق کوئی تشریح انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ تو امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَبَطَلَ فِي الْبَاقِي إِلَّا أَن يُسَمِّيَ جُمْلَةَ قُفْزَانِهَا۔ اب اس عبارت کی توضیح کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید ایک چیز کا جاننا لازمی ہے کہ عموماً جو چیز ہم خرید و فروخت کرتے ہیں وہ اس کی کچھ کیٹیگریز اور کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہم وزن کے اعتبار سے خریدتے ہیں اور مارکیٹ میں وہ وزن کے اعتبار سے بکتی ہیں، اور کچھ اشیاء وہ ہوتی ہیں کہ جو ناپ کے اعتبار سے بکتی ہیں۔ اب ناپنے والی چیزیں جیسے ہمارے یہاں دودھ ہے اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں، آئل ہے، تو یہ آئل اور دودھ یہ ناپ کے اعتبار سے ملتا ہے۔ لیٹر جو ہے یہ ناپ ہے، اور لیٹر میں اور کلو گرام میں فرق ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں ناپ کے اعتبار سے ملتی ہیں۔ تو جو وزن کر کے چیزیں بکتی ہیں اس کو اس کے اصطلاح میں، فقہا کے اصطلاح میں اسے کہتے ہیں اشیاء موزونیہ، یعنی موزونی اشیاء کے جس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے، اور جس کو ناپ کر کے بیچا جاتا ہے، جیسے میں نے مثال دی دودھ کی اور کوکنگ آئل وغیرہ کی، تو اس کو لیٹر کے اعتبار سے ناپ کر دیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اشیاء مکیلیہ، مکیلی چیزیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو عدد کے اعتبار سے بکتی ہیں، اس میں تول وول کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے سمجھیں انڈے ہیں، تو اب انڈے لیٹر کے اعتبار سے یا پھر کلو گرام کے اعتبار سے نہیں بکتے، بلکہ یہ جو ہے وہ ڈزن کے اعتبار سے اور اپنی تعداد کے اعتبار سے بکتے ہیں۔ اسی طرح اپنا جانور ہے، تو یہ بھی اس کے اعتبار سے جانور بھی کوئی تول کر ناپ کر نہیں لیتا، بلکہ جانور کو بھی عدد کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے۔ ہم کتابیں خریدتے ہیں، بکس وغیرہ خریدتے ہیں، تو یہ بھی اشیاء معدودہ ہیں، اس کو بھی عدد کے اعتبار سے یہ چیزیں بیچی جاتی ہیں۔ اب اس اشیاء عددیہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی یہ کچھ دو مسئلے ہیں جو اشیاء عددیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جب ہم عددی اشیاء کے اوپر چلتے ہیں تو اس کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہیں وہ اشیاء عددی کے جو اشیاء متقاربہ ہیں، تو اسے عدد متقاربہ کہتے ہیں۔ متقاربہ یعنی وہ چیزیں کہ جس کے افراد آپس میں ملتے جلتے ہوں، جن کے افراد میں اتنا زیادہ تفاوت اور اس کا زیادہ جو فرق وغیرہ ڈفرنس وغیرہ زیادہ نہ ہو۔ جیسے انڈے لے لیں، تو اب انڈے جو ہے یہ ملتے جلتے ہیں، اس میں یوں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یار مجھے یہ والا نہیں وہ والا انڈا دو، کیونکہ انڈے تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگر کسی میں کوئی فرق ہوگا بھی تو تھوڑا بہت فرق ہوگا، کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہوگا۔ تو اور جیسے کسی شہر میں پھل ہیں، سیب ہیں، تو وہ بھی جو ہے یہاں کیلے ہیں، تو وہ بھی عدد کے اعتبار سے بکتے ہیں، تو یہاں یہ بھی اشیاء متقاربہ ہی کہلائیں گے کہ ان کا آپس میں جو فرق ہوگا تو وہ تھوڑا بہت فرق ہوگا، کوئی بڑا فرق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسری جو ہے چیزیں وہ عددی اشیاء کی جو متفاوت ہیں، متفاوت کے یعنی جس کا ہر فرد دوسرے فرد سے بالکل چینج ہو، اوصاف میں اور مقدار میں، وزن میں، کافی چیزوں کے اعتبار سے اس کے ہر فرد دوسرے فرد سے چینج ہو۔ اس کی مثال لے لیں جیسے جانور، تو جب ہم کوئی جانور خریدنے جاتے ہیں تو ہر جانور اپنی صفات میں اور کوالٹی کے اندر اور وزن کے اندر دوسرے جانور سے مختلف ہے۔ تو اس طرح کے جو جانور وغیرہ ہیں تو یہ اشیاء متفاوتہ کے اندر آ جائیں گے۔ تو امید ہے یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جب ہم یہ دو چیزیں سمجھ لیں کہ اشیاء معدودہ یعنی جو کوانٹٹی کے اعتبار سے چیزیں بکتی ہیں، عدد کے اعتبار سے چیزیں بکتی ہیں، تو اس کی دو
کائنڈس ہیں، دو قسمیں، ایک اشیاء متقاربہ کہ جو تقریباً ملتی جلتی ہیں، اور دوسری جو ہے متفاوتہ کہ جس کا ہر فرد دوسرے فرد سے مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ دو سمجھ لیں آپ۔ اس کے بعد ہمیں آگے یہ والا مسئلہ اور اس کے بعد ایک دوسرا بھی مسئلہ ہے، تو ان دونوں مسئلوں کے حکم میں فرق ہے، تو پھر ہمیں اس حکم کے متعلق فرق بھی سمجھ میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ تو اب امام قدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو پہلی مثال دی ہے وَمَن بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، یہ اس کا تعلق ہے اشیاء متقاربہ سے، کہ بھئی غلے کی ڈھیری ہے، یعنی سامنے جو ہے وہ کچھ اناج وغیرہ رکھا ہوا ہے اور وہ بوریوں میں رکھا ہوا ہے، اور ہر بوری جو ہے وہ تقریباً من وغیرہ کی ہے، تو اب اس میں گندم کی جون سی بھی آپ بولی لے رہے ہیں تو وہ یہ اس کا تعلق بوری کا بوری دوسری بوری کے بنسبت یہ آپس میں ایک ہی جیسا ہوگا، یعنی ایک بوری دوسری بوری سے کوئی زیادہ صفت میں کوالٹی میں مختلف نہیں ہوگی، تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، اگر کوئی فرق ہوتا بھی ہے تو اکا دکا ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو اس طرح کی کافی ساری بوریاں رکھی ہوئی ہیں، تو اب اس کے حوالے سے امام قدری فرماتے ہیں کہ وَمَن بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ كُلَّ كَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، کہ بھائی جس شخص نے کوئی غلے کی ڈیری کو بیچا، غلہ من اناج، پھر وہ اناج چاہے گندم کا ہو، گیہوں کا ہو، کسی بھی چیز کا، کھانے پینے والی کوئی سا بھی چیز کا ہو، تو اس کا اناج کے یعنی غلے کی ڈھیری اس نے بیچی، کیسے بیچی کہ کل کفیزم بدرہم، اب اس کے ہر بوری جو ہے وہ ایک درہم کے بدلے، درہم کیا ہے پہلے ہم سن چکے ہیں کہ درہم جو چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، اور یہ انہوں نے بطور مثال دی کیونکہ امام قدری کے زمانے میں درہم اور دینار یہ سکہ رائج تھا، تو اس لیے انہوں نے یہاں پر درہم کی مثال دی۔ ہم آج کل کے زمانے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ واپاری نے کہا کہ بھائی یہ میں آپ کو بوری بیچوں گا اور فی بوری جو ہے وہ 5000 روپے کی، تو یہ ہو گئی اس کا سودا۔ اب اس کا جو سودا ہے اس نے ایک تو آگے سامنے تو یا اس کے پاس تو کافی ساری جو بوریاں رکھی ہوئی ہیں، مگر وہ بتاتا ایک بوری کا ریٹ ہے کہ بھائی فی بوری جو وہ منا 5000 کی۔ تو اب اس کی ابتداً دو صورتیں بنے گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ جو واپاری ہے وہ تمام بوریوں کی تعداد بھی بتا دیتا ہے، بھائی ایک بوری ہے 5000 کی اور میرے پاس 50 بوریاں رکھی ہوئی ہیں، تو لہذا میں یہ 50 بوری آپ کو بیچ رہا ہوں فی بوری 5000 روپے کے عوض۔ اب یہ جو صورت ہے یہ تو بالاتفاق جائز ہے، تمام فقہا کے نزدیک یہ صورت درست ہے، اب اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو 50 بوری کے جتنے پیسے بنیں گے تو وہ اتنے پیسے فی بوری 5000 روپے کے عوض مشتری یعنی جو پرچیز کرنے والا ہے وہ اسے دے دے گا بائر کو، واپاری جو ہے وہ اسے بوریاں وغیرہ دے دے گا، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس نے ایک بوری کی تو قیمت بتا دی کہ بھائی ایک بوری ہے 5000 کی، مگر یہ نہیں بتاتا کہ ٹوٹل بوریاں ہیں کتنی، بس یہ کہہ دیتا کہ بھائی سامنے جو ڈھیر لگا ہوا ہے بوریوں کا تو یہ میں نے آپ کو بیچا فی بوری 5000 کی، تو اب اس میں ٹوٹل کی تعداد نہیں بتاتا۔ اب اس کے اندر دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ اصلاً نہیں بتاتا، نہ بات کرتے وقت نہ جو ہے وہ مجلس عقد یعنی سودا کی یہ مجلس جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نہ ہی اس کے اندر اس نے بتا دیا، کبھی اصلاً اس نے بتایا ہی نہیں۔ تو یہ جو دوسری صورت ہے اس کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس دوسری صورت کے اندر صرف اور صرف ایک بوری میں بے جائز ہوگی، ایک بوری کا جو سودا ہے وہ درست ہوگا اور باقی بوریوں میں یہ بے فاسد ہو جائے گی، یہ بے درست نہیں ہوگی، جیسا کہ امام قدری فرماتے ہیں کہ جاز البیع فی کفیز واحد عند ابی حنیفہ، امام اعظم کے نزدیک ایک بوری کے اندر یہ بے جائز ہوگی، وبطل فی الباقی، باقیوں کے اندر یہ بے باطل ہو جائے گی، باقیوں کے اندر یہ بے درست نہیں ہوگی۔ مگر یہاں پر ضمناً ایک اور بات بھی سمجھتے چلیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو فرمایا کہ اس صورت میں اس ایک بوری کے اندر بے جائز ہے، تو ایک بوری کا آپ نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ ٹوٹل جو بوریاں ہیں اس کی تعداد پتہ نہیں، تو یہاں پر کیا آ گئی؟ جہالت آ گئی، تو یوں اس اعتبار سے مبی ہو گئی مجہول، یعنی جو چیزیں خریدی جا رہی ہے تو وہ خریدی جانے والی چیز ہو گئی مجہول، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی چیزیں ہیں، اس کے اندر کتنی تعداد ہے۔
جب اس کی تعداد کا نہیں پتہ تو ثمن بھی مجہول ہو گیا۔ تو یوں مبی اور ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے امام اعظم نے کہا کہ بھئی باقیوں میں تو نہیں ہوگی، جب باقیوں میں نہیں ہوگی تو ایک میں کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے ایک میں جائز ہونے کی، کیونکہ اس کو ایک بوری یہاں پر واضح ہے، انہوں نے کہا نا کہ بھئی ایک بوری 5000 کی، اور باقی جو ہے وہ اپنا باقیوں کی اس نے تعداد نہیں بتائی، تو ایک بوری کنفرم ہے کہ بھئی ایک بوری تو 5000 کی ہے، تو اس لیے ایک بوری میں ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو اشیاء ہیں یہ اشیاء متقاربہ ہیں، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ آپس میں اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں ہے۔ اب جب وہ لے گا ایک بوری تو اب ساری بوری ایک جیسی ہیں، تو اب اس میں بائع اور مشتری یعنی سیلر اور پرچیزر ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، ان دونوں کے درمیان کوئی لڑائی کوئی فڈا فساد نہیں ہوگا کہ بھائی یہ والی نہیں تم وہ والی اٹھاؤ، اور وہ کہے کہ بھائی نہیں میں تو یہ والی اٹھاؤں گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جیسی ہیں، تو کوئی سے بھی اٹھا لے گا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے ایک بوری کے اندر بے جائز ہوگی اور باقیوں کے اندر یہ بے جائز نہیں ہوگی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک بوری میں امام اعظم نے بے کے جواز کا فرمایا، تو یہ بھی اپنا مشتری کی ثوابدید پر ہے، اس میں اس ایک بوری کی خریداری میں بھی مشتری کو اختیار ہے، جو یہ پرچیز کرنے والا بندہ ہے اس کو اختیار ہے کہ آیا یہ ایک بوری بھی خریدے یا نہ خریدے۔ اس کو اختیار دینے کی وجہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو خریدنے گیا تھا بہت ساری بوریاں، اس نے دیکھا کہ بھئی سامنے کافی ساری بوریاں رکھی ہوئی ہیں، یہ تو خریدنے گیا تھا بہت ساری بوریوں کو، مگر اس کو صرف ایک ہی بوری مل رہی ہے، تو یہ کیا ہوا، یہ سودا ہو گیا چینج۔ تو سودا چینج ہونے کی صورت میں آگے والے بندے کو اختیار ملتا ہے کہ وہ چاہے تو ایک بوری لے لے، اگر وہ چاہے تو یہ ایک بھی نہ لے اور یہ یہیں پر مکمل سودا ختم کر لے۔ تو امید ہے یہ والی صورت بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صورت نمبر 2 کہ جس میں ایک بوری کی قیمت تو ہمیں پتہ ہے، مگر ٹوٹل بوریاں ہیں کتنی اور اس کی کل قیمت کتنی ہوگی یہ معلوم نہیں، تو اس کے بارے میں امام اعظم نے فرمایا کہ ایک میں جائز باقیوں میں ناجائز۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے جو آگے لکھی ہوئی ہے الا ان یسمی جملۃ قفزانہا، سوائے اس کے یعنی باقیوں میں بے کے جائز ہونے کی صورت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت نہیں بتاتا جب سودا اسٹارٹ ہوا، سودے کے متعلق بات چیت ہوئی، تو اس وقت ابتداءً اس نے نہیں بتایا کہ بھئی کل بوریاں کتنی ہیں، مگر اسی مجلس عقد میں جب وہ مجلس چل رہی تھی سودے والی مجلس، اسی مجلس کے اندر اسی بیٹھک کے اندر واپاری نے بتا دیا کہ بھائی یہ 50 بوریاں ہیں۔ تو اب اس صورت میں جو ہے وہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب اس نے کلیئر کر دیا کہ یہ اتنی بوریاں ہیں، تو اب جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ یہ بے درست کیوں نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے اندر مبی بھی مجہول ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے ثمن بھی مجہول ہو رہا تھا، اور جب اس نے اس جہالت کو ختم کر دیا اور کلیئر کر دیا کہ بھئی ٹوٹل بوریاں ہیں کتنی، تو لہذا اس صورت میں عدم جواز کی جو وجہ تھی وہ ختم ہو گئی، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ لہذا اس صورت میں بھی یہ بے جائز ہو جائے گی۔ امید یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب وقال ابو یوسف و محمد علیہما الرحمہ یصح فی الوجہین، اور امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ دونوں ہی صورتوں میں یہ بے جائز ہے۔ دونوں صورتیں کون سی کہ آیا یہ اسی مجلس عقد میں بتاتا ہے، جیسا کہ یہ آخری صورت گزری ان یسمی جملۃ قفزانہا، اس میں امام اعظم بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ بے اس کے اندر جائز ہو جائے گی کہ اب جہالت رہی نہیں، اور باقی یہ جو پہلے والی صورت ہے کہ پہلے والی صورت یوں کہ اس نے وہ مجلس عقد میں جو عقد سودے کی مجلس چل رہی تھی اس میں بھی اس نے نہیں بتایا کہ یہ جو ہے وہ ٹوٹل بوریاں ہے کتنی، واپاری نے بالکل بھی کلیئر نہیں کیا کہ یہ ٹوٹل بوریاں کتنی ہیں، بس اتنا کہا کہ بھئی یہ بوریاں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور فی بوری کی قیمت جو ہے وہ میں آپ کو لوں گا 5000 روپیہ یا 1 درہم پرانے زمانے کے اعتبار سے۔ تو اس پچھلے والی صورت میں اور اس والی صورت میں دونوں صورتوں میں صاحبین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بے جائز ہو جائے گی، بے درست ہو جائے گی، مگر یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں، جو پہلی والی صورت ہے اس میں ہمیں ایک قید کا اضافہ کرنا پڑے گا صاحبین کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ بعد میں اسے علم ہو، بعد میں اسے پتہ چل جائے مشتری کو
کہ یہ ٹوٹل بوریاں ہیں کتنی. اب وہاں پر مجلس عقد میں پتہ نہیں چلا, پھر مجلس عقد برخاست ہوئی اور پھر یہ جو ہے وہ بوریاں آگے لوڈ کروا رہا ہے گاڑی میں, تو اب اسے پتہ چلا کہ یہ ٹوٹل 50 بوریاں ہیں. تو اب امام اعظم صاحبین فرماتے ہیں کہ اب یہ ان کی بے درست ہو جائے گی, اب بھی یہ ان کی بے جو ہے وہ جائز ہو جائے گی. اور یہاں پر اس والے موقف میں جب امام اعظم و صاحبین کے اختلاف ہے, تو یہاں پر اپنا فتویٰ صاحبین کے موقف پر ہے کہ یعنی بے جو ہے وہ بھلے اس نے ایک چیز کی بتایا ہے مگر پھر بھی تمام چیزوں میں بھی اس کی بے درست ہو جائے گی. اور اس کے بے کے جواز کی اور صاحبین کے قول پر فتویٰ کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آسانی ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ بندہ سمپل کے طور پہ ایک چیز کا ریٹ بتاتا ہے, تمام چیزوں کی تعداد کوانٹٹی بسا اوقات نہیں بتاتا. تو امام جب ہم صاحبین کے قول کو لیں گے تو پھر یہ جو ہمارے مارکیٹ میں اس طرح کے عقود اور اس طرح کے جو سودے وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ بھی پھر جائز ہو جائیں گے. اور صاحبین اس کے جو جواز کا قول فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچرز میں سنا تھا, کہ اصل میں خرید و فروخت کے اندر جہالت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جہالت فاحشہ ہوتی ہے اور دوسری جہالت یسیرہ ہوتی ہے. فاحشہ کے جو جھگڑے تک بات لے جائیں, کسی چیز کا خرید و فروخت میں ایسا مجہول ہونا, مبہم ہونا کہ جس کی وجہ سے بات جھگڑے تک پہنچ جائے, تو یہ جہالت فاحشہ ہے. جہالت یسیرہ وہ ہے کہ جو جھگڑے تک نہ پہنچائے. اب صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جہالت یسیرہ ہے. جہالت فاحشہ میں بے فاسد باطل وغیرہ ہوتی ہے, جہالت یسیرہ کے اندر بے فاسد وغیرہ نہیں ہوتی, بے درست ہو جاتی ہے. اب یہ جہاں جہالت یسیرہ کیسے ہے, تو وہ صاحبین فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو مجہول ہے نا کہ بھئی یہ ٹوٹل بوریاں ہیں کتنی, تو اس جہالت کو ختم کرنا بائع مشتری کے اپنے ہاتھ میں. بھئی کوانٹٹی کر لیں, گن لیں, انہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنی ہے. تو یوں اس جہالت کو ختم کرنا ان کے اپنے ہاتھ میں. تو لہذا یہ جہالت یسیرہ کہلائے گی, اور اس قسم کی جہالت جگہ تک نہیں لے جاتی, تو لہذا یہ بے درست ہو جائے گی. اور فتویٰ بھی اسی قول پر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.